اہل بیتی کا یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج ولادت ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی پہلی اولاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا نواسا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک اور 3 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے القاب، آپ کو مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے، صبت اکبر بھی کہا جاتا ہے، ذکی بھی کہا جاتا ہے اور طیب بھی کہا جاتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں تشریف لائیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے جس خواب سے میں ڈر گئی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا خواب ہے؟ عرض کی، حضور میں نے خواب یہ دیکھا، آپ کے جسم اطہر سے ایک گوشت کا ٹکڑا جدا ہوا ہے اور وہ میری گود میں آ گرا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پریشانی اور خوف والی یا غمزدہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ فرمایا، میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اور وہ آپ کی گود میں تربیت فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا جو ٹکڑا آپ نے خواب میں دیکھا، وہ جسم کا پہلا ٹکڑا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال جنگ احد ہوئی۔ جب آپ 2 سال کے تھے تو جنگ احزاب ہوئی۔ جب آپ 3 سال کے تھے صلح حدیبیہ ہوئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو جنگ خیبر ہوئی۔ 5 سال کی عمر مبارک میں قلعہ خیبر فتح ہوا اور 6 سال کی عمر میں آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اپنے والدین محترمین کے ساتھ آپ نے مباہلہ میں شرکت فرمائی۔ مباہلہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں ایک عظیم معرکہ ہے جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، اور اس مباہلہ میں صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص اشخاص تھے جن کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے ارشاد فرمائیں کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، میں اپنی اولاد کو بلا لیتا ہوں، تم بھی اپنی اولادوں کو بلا لو، اور میں اپنے نفس کو بلا لیتا ہوں، تم بھی اپنے نفسوں کو بلا لو، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی بلا لو، اور ہم ایک میدان میں جمع ہو کر دعا کریں گے، اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت بھیج دے۔ تو 5 اشخاص معاہدہ میں جو مباہلہ ہے اس میں تشریف لے گئے، تو سامنے اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دائیں طرف حضرت امام حسن ہے، بائیں طرف امام حسین ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ کے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ تو جب یہ پاکیزہ ہستیاں مباہلہ کے میدان میں تشریف لے گئیں اور عیسائیوں نے دیکھا تو ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسے نورانی چہرے ہیں، اگر انہوں نے دعا کر دی تو پوری روئے زمین سے تمام عیسائی ختم ہو جائیں گے، لہٰذا ان سے معافی مانگ لو
اور ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو۔ تو یہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت اور آپ کی اہل بیت اطہار کی شان کا واضح جو خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہے وہ آیت مباہلہ میں فرمایا ہے۔ ایک دفعہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ دینی مسائل پوچھنے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں، یہ آپ کو جواب دیں گے۔ وہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے، آپ سے سوال کرتے رہے اور آپ جوابات دیتے رہے۔ بالآخر اس کے سوالات ختم ہوئے، جواب ملے، وہ مطمئن ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو آدمی آیا ہے اسے ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے شہر کا نہیں لگتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو وقتاً فوقتاً میرے پاس آتے ہیں اور شرعی مسائل پوچھتے ہیں۔ آج بھی وہ آئے تھے اور آج میں نے ان سے کہا اپنے سوالات کے جوابات میرے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے لے لو۔ تو یہ شان ہے، یہ کمال ہے اور یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نواسوں کو عطا فرمایا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں 25 حج فرمائے اور سارے کے سارے آپ نے پیدل چل کر فرمائے ہیں۔ سواری ہوتی تھی لیکن آپ پھر بھی پیدل چل کر حج کے لیے تشریف لے جاتے، اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، خوف زدہ ہو جاتا۔ عرض کی گئی کہ حضور ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، پیش ہونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ ضروری ہے کہ مجھ پر اس کی ذات کا رعب، دبدبا اور خوف طاری ہو۔ تو اتنی آپ میں خشیت الہی تھی کہ وضو کرتے ہوئے ہی آپ کا جو چہرہ ہے وہ متغیر ہو جاتا تھا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمانے ذیشان ہے، فرمایا اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کا علم حاصل کرو۔ فرمایا عقل کی پہچان غصہ کے وقت ہی ہوتی ہے کہ جب انسان خوش باش ہو، فریش ہو، اس وقت تو ہر کوئی اچھی باتیں کرتا ہے، خوبصورت گفتگو کرتا ہے اور بڑے مہذب انداز سے بولتا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب انسان غصے میں ہو اور پھر بھی مہذب طریقے سے بات چیت کرے۔ فرمایا کہ عقل کی جو پہچان ہے وہ غصہ کے وقت ہوتی ہے۔ فرمایا لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو ہم بھی دوسروں کی عزت کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا احترام کریں تو ہم بھی ان کا احترام کریں۔ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ پیش آئیں۔ تو جب تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو لوگ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم دین کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے، کہ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ دین کو حاصل کریں، دین کو پڑھیں اور دین کو سمجھیں اور دین پر چلیں۔ علم ہو، جانتے ہوں، پھر عبادت کریں، پھر اس کا اور مقام ہے۔ اور ایک بندے کو صحیح پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی عبادت کا اور مقام ہے۔ فرمایا کہ علم دین کی جو فضیلت ہے وہ عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے جب ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں دینی مسائل کو سمجھنا بھی چاہیے، ان کو جاننا بھی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دین کیا ہے۔ اور ہمارا جو وقت دین سمجھنے میں، دین پڑھنے میں،
دین کو جاننے میں صرف ہوگا وہ وقت بھی ہمارا عبادت شمار ہوگا۔ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ہے، فرمایا اچھے اخلاق سے دوستی اور تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور فرمایا علم حاصل کرو، اگر تم اس کو حفظ نہیں کر سکتے تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو، کہ علم دین کو حاصل کرو، پڑھو، جانو، اگر تمہیں کوئی بات یاد نہیں ہوتی اس کو لکھ لو اور اپنے گھر لکھ کر محفوظ کر لو تاکہ بوقت ضرورت تمہارے وہ کام آ سکے۔ اور فرمایا جہالت جیسی کوئی غربت نہیں ہے، کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور خصوصاً علم دین نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو غریب تصور کریں اور اپنے آپ کو آپ سب سے کم درجہ خیال کریں، لیکن اگر اللہ نے تمہیں علم عطا کر دیا ہے، علم دین عطا کر دیا ہے، ظاہراً اگر تمہارے پاس دنیا کم بھی ہو تو تم غریب نہیں ہو، کیونکہ تمہیں اللہ کے محبوب کا دین حاصل ہو گیا ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے تھے ردینا قسمت الجبار، ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں، لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور جہالا کو مال عطا کیا ہے، ہمیں اللہ نے جو علم عطا کیا ہے ہم اس کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ہے، فرمایا کہ جس نے اللہ کی بندگی کی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔